قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس آیت کے اندر وہ حالات بیان فرما رہا ہے جن میں انسان قیامت کے روز بڑا ششدر رہے گا، پریشان رہے گا، حیران رہے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، جو لوگ ہماری آیتوں سے، ہماری یاد سے دنیاوی زندگی میں اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، بے التفاتی کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں، ہم دنیا میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ضیق دنیا میں، ضیق روزی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، رات دن کماتے ہیں لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ضیق لگ جاتی ہے، کمائی کی ضیق، پیسہ اکٹھا کرنے کی ضیق، بیماریوں کی ضیق، طرح طرح کی کلفتیں، الجھنیں، پریشانیاں، دقتیں ان کو لاحق ہو جاتی۔ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی یاد سے بے رخی اختیار کر لی، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، محض دنیا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، محض کھانے پکانے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا دھیان دل کے اندر نہیں لاتے، محض دنیا کا دھیان دل کے اندر لاتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہ تو سزا دنیا میں ہوئی کہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، روزی بہت، مال بہت، دولت بہت، لیکن سکون میسر نہیں۔ بڑے بڑے کروڑوں پتیوں کو دیکھیے، بڑے بڑے محلوں والوں کو دیکھیے، بہت سے کوٹھیوں والوں کو دیکھیے، بنگلوں والوں کو دیکھیے، زمینداروں کو دیکھیے کہ رات کو نیند کی گولی کھا کر سونا پڑتا ہے، سکون ہی نہیں ہے۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ کہ اللہ کی یاد نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے اندھے بنے ہوئے ہیں، اس لیے دنیا میں ان کو ضیق لگا دی اللہ نے، ان کی معیشت کو تنگ کر دیا۔ دنیا میں تو یہ ہوا، آخرت میں کیا ہو گیا، کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے روز، حشر کے روز ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں بے سکونی، بیماریاں، پریشانیاں، دقتیں، الجھنیں، مقدمے بازیاں، فوجداریاں، ہر وقت کھٹکا مال ضائع نہ ہو جائے، یہ ضیق لگی، اور آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ جب وہ آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے تو بڑے حسرت و افسوس کے ساتھ پروردگار سے عرض کریں گے، قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ ہم تو دنیا میں بینا تھے، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، ہماری تو بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھی، ہم تو بہت اچھا دور کا دیکھ لیا کرتے تھے دنیا میں، آپ نے ہمیں یہاں اندھا کیوں اٹھایا؟ بڑے حسرت کا مقام ہوگا، بڑی ندامت کا مقام ہوگا، بڑی افسردگی کا مقام ہوگا، بڑی شرمندگی کا مقام ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا،
پروردگار عالم جواب دیتا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى کہ تمہارے ساتھ اس لیے ہوا یہ، تم کو اندھا اس لیے اٹھایا گیا کہ تم دنیا میں ہماری آیتوں سے، ہماری یاد سے اندھے بنے ہوئے تھے۔ قال كذلك أتتك آياتها فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى کہ ہماری آیتوں سے تم اندھے بنے ہوئے تھے، تمہارے سامنے اتنی باتیں سنائی جایا کرتی تھی، میری یاد کی باتیں سنایا جایا کرتی تھی، میرا ذکر کیا جاتا تھا، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، اور نماز کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، حج اور روزے کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، اللہ کی راہ میں مال کے خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کی طرف سے دنیاوی زندگی میں اندھے بنے رہے۔ اس لیے آج تم کو ہم نے اندھا اٹھایا۔ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ہمیں تم سے کوئی عداوت نہیں تھی، جیسی کرنی ویسی، جیسا دنیا میں تم بیج بو کر آئے اس کی فصل تم نے یہاں آ کر کاٹ دی۔ دنیا میں ہماری آیتوں سے اندھے بنے، ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہماری یاد کو بھلا بیٹھا، آج حشر کے میدان میں ہم نے تم کو اندھا اس لیے اٹھایا تھا کہ تم کو عبرت ہو اور سزا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اور آج کے دن تم کو اسی طرح ہم نے بھلا دیا جس طرح دنیا میں تم نے ہماری یاد کو بھلا دیا۔ دیکھو اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے لوگوں، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس سے انسان کسی وقت بھی معذور نہیں۔ کچھ حالات ایسے آتے ہیں انسان نماز سے معذور ہو جاتا ہے، کچھ حالات ایسے آتے ہیں انسان، کچھ اوقات ایسے آتے ہیں انسان روزے سے معذور ہو جاتا ہے، حج سے معذور ہو جاتا ہے، زکوٰۃ جب مان نہیں تو زکوٰۃ سے معذور ہو گیا۔ لیکن اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے جس سے انسان کسی حالت میں معذور نہیں ہے۔ پروردگار عالم چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بوڑھا ہے، لاٹھی ٹیکتا ہوا ہے، کمر بھی خمیدہ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بہت کمزور ضعیف ہے، لاٹھی ٹیکتا ہوا کسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ اور آپ سے استفسار کیا، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں ہر وقت کرتا رہوں، میرے بس کی نفلیں پڑھنی نہیں ہے، میرے بس کے نفلی روزے رکھنے نہیں ہے، میرے بس کی زیادہ عبادت کرنی نہیں ہے، میرے پاس مال بھی نہیں جو صدقہ خیرات کروں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں جو حج کو جاؤں، میرے پاس مال نہیں جو زکوٰۃ دوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے، اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کر۔ اس نے کہا مجھ میں تو کھڑا ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھ کے کر لیا کر، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں، لیٹ کے کر لیا کر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کے کرو، کھڑے ہو کے نہیں کہا جاتا وقعودا، بیٹھ کے کر لو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے وعلی جنوبہم، کروٹوں پر لیٹ کر ذکر کر لو۔ یہ ایسی عبادت ہے جس سے کسی وقت انسان معذور ہے، اور اللہ نے ذکر کے بارے میں فرمایا کیا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم دنیا کے لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے، میں ملائکہ کے سامنے
فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا، تم گناہگار لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے، میں معصوم فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میری نعمتوں کی اگر شکر گزاری کرو گے، قدردانی کرو گے، تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے روز اندھا بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس کی یاد سے روگردانی کرو گے تو قیامت کے دن اندھے اٹھو گے۔ دنیا میں اس کی یاد کو بلاؤ گے، اللہ تمہیں آخرت میں بلا دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آخرت میں ہمیں بینا اٹھائے، آنکھوں والا اٹھائے، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اللہ یاد رکھے، ہم کو نہ بھلائے، تو دنیا میں اس کو مت بھولو، دنیا میں اس کی یاد سے غافل مت ہو، ہر وقت کرو فد میں مت رہو، ہر وقت تیری میری میں مت لگو، ہر وقت جھوٹ میں چغل خوری میں غیبت میں مت لگو۔ یہ زبان اس کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے رب اللسان، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا اللہ آسمانوں کو تمہارا ذکر کرے گا، اور جتنا دنیا کا ذکر کرو گے دنیا والے تمہارے اٹھنے تمہارے پیچھے تمہاری غیبت کریں گے، تمہاری برائی کریں گے۔ لیکن اللہ کا ذکر ایسی دولت ہے جو اللہ آسمانوں میں تمہارے چرچے کرے گا، فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر ہوگا، اور اللہ قیامت کے روز اپنی جنت میں تم کو جگہ عطا فرمائے گا، جنت الفردوس میں تم کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کس کی بنا پر؟ ذکر۔ ذکر بہت بڑی دولت ہے، ذکر سے کسی وقت معذور نہیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد ہے، ٹھوکر لگے سبحان اللہ کہو، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ٹھوکر لگتی ہے، ہماری زبان سے گالی نکلتی ہے، نکلتی ہے، میں نے دیکھا ٹھوکر لگتی ہے، گالی نکلتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گالی نکلتی ہے، کیونکہ ہم نے گالی ہی تو رٹی ہے نا، ہم نے گالیوں کا حفظ کیا ہوا ہے، اس لیے ہماری زبان سے گالی ہی نکلتی ہے۔ اگر ٹھوکر لگے انسان کہے اللہ اکبر، انسان کہے سبحان اللہ، اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنا انعام دے گا اس بات پر۔ اور ایک ذکر ایسا ذکر ہے، ایک تو ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کیا جاتا ہے جس کو فرشتے بھی لکھتے ہیں، ایک ایسا ذکر ہے جو فرشتوں کو بھی محسوس نہیں ہوتا، ایک ذکر ایسا ہے جو فرشتے بھی اس کو نہیں لکھ پاتے، وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، معمہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر خفی، جو ہم ذکر کرتے ہیں ذکر جلی ہے، اور ایک ہوتا ہے ذکر خفی، چھپا ہوا ذکر۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ ہر انسان اس بات کی عادت ڈالے، عادت بنا لے، اپنی زندگی میں جاری اور ساری کر لے، جب سانس اندر جائے تو اللہ کی صدا ہو، جب سانس باہر نکلے تو ہو کی صدا ہو، اللہ کہنا زبان سے کچھ نہیں، صرف تصور میں لے آؤ، خیال کر لو، جب سانس اندر لے جاؤ تو اللہ کا تصور کر لو، جب سانس باہر آئے تو ہو کا تصور کرو، اللہ اللہ۔ یہ ایسا ذکر ہے جو ہر وقت چلتا رہے گا، اور یہ کرامن کاتبین کے رجسٹر میں بھی موجود نہیں ہوگا، انہیں نہیں پتا تم نے کیا کر رہا، جو تم زبان سے کہو گے وہی لکھیں گے، وہ تو تم زبان سے کچھ کہہ ہی نہیں رہے، تمہارا دل ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو یہ اللہ کو ہی معلوم ہے اور تم کو معلوم ہے۔ قیامت کے روز جب اعمال نامے تولے جائیں گے، جب میزان عمل قائم کی جائے گی، اس وقت رتی رتی ذرہ ذرہ اعمال آپ کا تول دیا جائے گا، تو اللہ فرمائے گا اس بندے کی اور بہت ساری نیکیاں ہیں،
بندہ کہے گا پروردگار میں نے جو کچھ کیا تھا میرے سامنے ہے، اب کون سا عمل رہ گیا جو تم سے باقی رہ گیا؟ اللہ اپنے خزانے سے اس کا ذکر خفی نکالے گا اور وہ ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کے اعمال ناموں کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بری باتیں سوچنے کی بجائے، کسی کی برائی سوچنے کی بجائے، کسی کو نیچا دکھانے کی بات سوچنے کی بجائے، کسی کو شرمندہ کرنے کی بات سوچنے کی بجائے، اپنی بڑائی، اپنا تکبر، گھٹا گھمنڈ دل میں رکھنے کی بجائے ہر وقت اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی دل کے اندر رہے اور زبان سے نہیں تو دل سے یہ ذکر جاری رہے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ صرف اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ جب زبان سے انسان اللہ کہتا ہے تو زبان تالو سے چپک جاتی ہے، کتنا مٹھاس ہے، لیکن اللہ کہنے میں نہیں چپکتی، اللہ کہنے میں چپکتی ہے۔ جو لوگ اللہ کہتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، اللہ نہ کہیں، اللہ کہیں، اللہ کہنے میں نہیں چپکتی، اللہ۔ جب لفظ اللہ کے لام کو پر کر کے آپ کہیں گے تب آپ کی زبان تالو سے چپکے گی، اللہ۔ اتنا مٹھاس ہے اللہ کے نام میں کہ زبان تالو سے چپک جاتی ہے مٹھاس کی وجہ سے۔ تو اپنے اوقات کو واہی دواہی تیری میری میں کرنے کی بجائے، خرچ کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں خرچ کرو۔ کل نامہ اعمال تولے جانے کے وقت تمہارے نامہ اعمال، تمہارے نیک اعمال کا پلڑا اس درجہ بھاری ہو جائے گا کہ برے اعمال اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، برے اعمال اوپر اڑ جائیں گے، تمہارے نیک اعمال جھک جائیں گے اور اللہ اپنی ذمہ داری پر تم کو جنت کا راستہ دکھا دے گا اور تم کو جنت میں داخلہ دلوا دے گا۔ اور وہ ایسی جنت ہے جو اس میں ایک مرتبہ چلا گیا پھر واپس نکالا نہیں جائے گا۔ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان، ہمارا دل ہر وقت اس کی یاد میں مشغول رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔